Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ خواتین و حضرات، آرام و طعام کے لیے آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک ایئر ہوسٹس کو بلا سکتے ہیں۔ ہمارا عملہ ہر وقت آپ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوران سفر کسی مسافر کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو یا متلی کی کیفیت ہو تو اطلاع کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے اور آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ خواتین و حضرات، آرام و طعام کے لیے آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک ایئر ہوسٹس کو بلا سکتے ہیں۔ ہمارا عملہ ہر وقت آپ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوران سفر کسی مسافر کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو یا متلی کی کیفیت ہو تو اطلاع کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے اور آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ سوال نمبر 2۔ تم اخبار پڑھتی ہو؟ ہاں بالکل پڑھتی ہوں۔ تو کیا تم دنیا کے سب سے انوکھے اخبار کے متعلق جانتی ہو؟ اخبار بھی انوکھے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ 1946 میں نیو یارک سے ایک ایسا اخبار شائع ہوا تھا جس کا پہلا صفحہ ریشمی کپڑے پر چھپتا تھا۔ اخبار پڑھنے والے وہ صفحہ پھاڑ لیتے اور اس کو دھو کر جھاڑن کے طور پر استعمال کرتے۔ تم اخبار پڑھتی ہو؟ ہاں بالکل پڑھتی ہوں۔ تو کیا تم دنیا کے سب سے انوکھے اخبار کے متعلق جانتی ہو؟ اخبار بھی انوکھے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ 1946 میں نیو یارک سے ایک ایسا اخبار شائع ہوا تھا جس کا پہلا صفحہ ریشمی کپڑے پر چھپتا تھا۔ اخبار پڑھنے والے وہ صفحہ پھاڑ لیتے اور اس کو دھو کر جھاڑن کے طور پر استعمال کرتے۔ سوال نمبر 3۔ مطلع صاف اور موسم بڑا کھرا بڑا کرارا ہے۔ آکسیجن سے لدی ہوئی خشک اور نرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ قدرت کے حسین مناظر انسان کے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ میں سارا دن آسمان کو دیکھتی رہی۔ آسمان کی رنگت بڑی ہلکی، بڑی شفاف نلاہٹ لیے ہوئے ہے جو صرف خزاں میں نظر آتی ہے۔ مطلع صاف اور موسم بڑا کھرا بڑا کرارا ہے۔ آکسیجن سے لدی ہوئی خشک اور نرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ قدرت کے حسین مناظر انسان کے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ میں سارا دن آسمان کو دیکھتی رہی۔ آسمان کی رنگت بڑی ہلکی، بڑی شفاف نلاہٹ لیے ہوئے ہے جو صرف خزاں میں نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 4۔ اتوار سے منگل کے دوران خیبر پختونخوا، فاٹا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اتوار اور پیر کے دوران بالائی سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔
اتوار سے منگل کے دوران خیبر پختونخوا، فاٹا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اتوار اور پیر کے دوران بالائی سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سوال نمبر 5۔ ایک دانا آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ کوئی ہنر ضرور سیکھنا چاہیے۔ دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ چوری بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہنر ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ہنرمند آدمی کا نقصان ہو جائے تو وہ عارضی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہنر سے دوبارہ دولت کما سکتا ہے اور جہاں بھی جائے گا اس کی عزت ہوگی۔ ایک دانا آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ کوئی ہنر ضرور سیکھنا چاہیے۔ دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ چوری بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہنر ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ہنرمند آدمی کا نقصان ہو جائے تو وہ عارضی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہنر سے دوبارہ دولت کما سکتا ہے اور جہاں بھی جائے گا اس کی عزت ہوگی۔ سوال نمبر 6۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے۔ چینی اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا واحد مقصد اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ چینیوں کے کام کرنے کا جذبہ دیکھ کر انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے۔ چینی اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا واحد مقصد اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ چینیوں کے کام کرنے کا جذبہ دیکھ کر انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی قدر آزمائش دیتا ہے جتنی برداشت کرنے کی طاقت اس میں موجود ہو۔ جو لوگ مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کو کامیابی اور سکون تک پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی قدر آزمائش دیتا ہے جتنی برداشت کرنے کی طاقت اس میں موجود ہو۔ جو لوگ مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کو کامیابی اور سکون تک پہنچاتا ہے۔ سوال نمبر 8۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دل تو بازاری کھانے کو ہی چاہتا ہے۔ مجھے تیز مسالے دار دیگی کھانا ہی پسند ہے۔ تمہیں ہلکی غذا کھانی چاہیے۔ مسالے دار غذا سے تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، جو انتڑیوں میں زخم کرنے کا باعث ہوگا۔ میں ایک ہفتے سے ہلکی غذائیں کھا کھا کر تنگ آ گئی ہوں۔ تھوڑا اور صبر کر لو، اللہ نے چاہا تو تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ سنا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا صبر کر لیتی ہوں۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دل تو بازاری کھانے کو ہی چاہتا ہے۔ مجھے تیز مسالے دار دیگی کھانا ہی پسند ہے۔ تمہیں ہلکی غذا کھانی چاہیے۔ مسالے دار غذا سے تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، جو انتڑیوں میں زخم کرنے کا باعث ہوگا۔ میں ایک ہفتے سے ہلکی غذائیں کھا کھا کر تنگ آ گئی ہوں۔ تھوڑا اور صبر کر لو، اللہ نے چاہا تو تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ سنا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا صبر کر لیتی ہوں۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں
مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ سرسوں پر معلومات سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے۔ سرسوں کے زرد اور لہلہاتے کھیت دیہاتی علاقوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور پنجاب کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ کھیت نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ سرسوں کے پتوں اور گندلوں سے لذیذ ساگ تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ یہ تیل کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ جسم پر مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سرسوں کے ساگ میں قدرتی غذائیت پائی جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم، فولاد، پروٹین اور وٹامنز شامل ہوتے ہیں جو جسمانی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خون بنانے اور بھوک بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ سرسوں کی فصل عموماً اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے۔ جب فروری میں اس کے پودوں پر زرد پھول کھلتے ہیں تو اسے بسنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے لوگ سردیوں میں شوق سے سرسوں کا ساگ کھاتے ہیں، خاص طور پر نومبر، دسمبر اور جنوری میں یہ پکوان بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ساگ کے ساتھ چاول کی روٹی اور دیسی گھی یا مکھن پیش کیا جاتا ہے۔ ماہر باورچی کہتے ہیں کہ اصل مزہ سادہ ساگ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کم مسالے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا قدرتی ذائقہ برقرار رہے۔ دیہاتوں میں آج بھی سرسوں کے کھیت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کھیتوں میں تصویریں بنواتے اور موسم بہار کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کسان سرسوں کی فصل کو اپنی آمدنی کا اہم ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے بیج، تیل اور ساگ سبھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سرسوں نہ صرف ایک مفید فصل ہے بلکہ ہماری ثقافت کا بھی اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں سرسوں کے کھیتوں کو خوشحالی اور خوبصورتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ موسم بہار میں جب یہ کھیت پیلے پھولوں سے بھر جاتے ہیں تو دور دور سے لوگ ان مناظر کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے بھی اپنی تحریروں میں سرسوں کے کھیتوں کی دلکشی کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ سرسوں کے زرد اور لہلہاتے کھیت دیہاتی علاقوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور پنجاب کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ کھیت نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ سرسوں کے پتوں
اور گندلوں سے لذیذ ساگ تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ یہ تیل کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ جسم پر مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سرسوں کے ساگ میں قدرتی غذائیت پائی جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم، فولاد، پروٹین اور وٹامنز شامل ہوتے ہیں جو جسمانی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خون بنانے اور بھوک بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ سرسوں کی فصل عموماً اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے۔ جب فروری میں اس کے پودوں پر زرد پھول کھلتے ہیں تو اسے بسنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے لوگ سردیوں میں شوق سے سرسوں کا ساگ کھاتے ہیں، خاص طور پر نومبر، دسمبر اور جنوری میں یہ پکوان بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ساگ کے ساتھ چاول کی روٹی اور دیسی گھی یا مکھن پیش کیا جاتا ہے۔ ماہر باورچی کہتے ہیں کہ اصل مزہ سادہ ساگ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کم مسالے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا قدرتی ذائقہ برقرار رہے۔ دیہاتوں میں آج بھی سرسوں کے کھیت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کھیتوں میں تصویریں بنواتے اور موسم بہار کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کسان سرسوں کی فصل کو اپنی آمدنی کا اہم ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے بیج، تیل اور ساگ سبھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سرسوں نہ صرف ایک مفید فصل ہے بلکہ ہماری ثقافت کا بھی اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں سرسوں کے کھیتوں کو خوشحالی اور خوبصورتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ موسم بہار میں جب یہ کھیت پیلے پھولوں سے بھر جاتے ہیں تو دور دور سے لوگ ان مناظر کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے بھی اپنی تحریروں میں سرسوں کے کھیتوں کی دلکشی کا ذکر کیا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ فیس بک کے استعمال کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرے خیال میں فیس بک نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اب بیرون ملک رہنے والے عزیزوں سے رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم تصویروں اور پیغامات کے ذریعے ایک دوسرے کی روزمرہ کی زندگی سے باخبر رہتے ہیں اور یوں میل جول کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔
دوسری رائے. میں زیادہ دیر فیس بک استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ ہر وقت میسج اور کالز کرتے رہتے ہیں۔ فضول گفتگو میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ مصروف افراد کے لیے یہ پریشانی بن جاتا ہے۔ تیسری رائے. مجھے فیس بک استعمال کرتے ہوئے اکثر الجھن محسوس ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی دوستی کی درخواست بھیج دیتے ہیں جنہیں میں جانتی تک نہیں۔ غیر ضروری پوسٹس میں ٹیگ ہونا اور ہر روز نئے نام دیکھنا مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ چوتھی رائے. فیس بک کی وجہ سے اب دوستوں اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کسی کی سالگرہ یا خوشی کا دن یاد رکھنے میں مشکل نہیں رہتی۔ ہم فوراً تصویر یا پیغام بھیج کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ پانچویں رائے. میں فیس بک کے ذریعے اپنی سہیلیوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو میسنجر پر پیغام چھوڑ دیتی ہوں۔ البتہ مجھے ہر لمحے کی سرگرمی فیس بک پر شیئر کرنا پسند نہیں، حالانکہ میری کئی سہیلیاں ایسا کرتی رہتی ہیں۔ چھٹی رائے. فیس بک رابطے کا ایک مقبول ذریعہ ہے جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ اس نے جہاں لوگوں کو قریب کیا ہے وہیں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لکھی ہر بات پر فوراً یقین کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے. میرے خیال میں فیس بک نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اب بیرون ملک رہنے والے عزیزوں سے رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم تصویروں اور پیغامات کے ذریعے ایک دوسرے کی روزمرہ کی زندگی سے باخبر رہتے ہیں اور یوں میل جول کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ دوسری رائے. میں زیادہ دیر فیس بک استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ ہر وقت میسج اور کالز کرتے رہتے ہیں۔ فضول گفتگو میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ مصروف افراد کے لیے یہ پریشانی بن جاتا ہے۔ تیسری رائے. مجھے فیس بک استعمال کرتے ہوئے اکثر الجھن محسوس ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی دوستی کی درخواست بھیج دیتے ہیں جنہیں میں جانتی تک نہیں۔ غیر ضروری پوسٹس میں ٹیگ ہونا اور ہر روز نئے نام دیکھنا مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ چوتھی رائے. فیس بک کی وجہ سے اب دوستوں اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کسی کی سالگرہ یا خوشی کا دن یاد رکھنے میں مشکل نہیں رہتی۔ ہم فوراً تصویر یا پیغام بھیج کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ پانچویں رائے. میں فیس بک کے ذریعے اپنی سہیلیوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو میسنجر پر پیغام چھوڑ دیتی ہوں۔ البتہ مجھے ہر لمحے کی سرگرمی فیس بک پر شیئر کرنا پسند نہیں، حالانکہ میری کئی سہیلیاں ایسا کرتی رہتی ہیں۔ چھٹی رائے. فیس بک رابطے کا ایک مقبول ذریعہ ہے جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ اس نے جہاں لوگوں کو قریب کیا ہے وہیں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لکھی ہر بات پر فوراً یقین کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ لبنہ اور نادیہ کے درمیان فارورڈ میسج وقت کا ضیاع کے موضوع پر باتیں سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ یہ تم ہر وقت موبائل پر کیا کرتی رہتی ہو؟ میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن موبائل کا حد سے زیادہ استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ موبائل ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے میں ہر وقت اپنی سہیلیوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ ہر وقت دوستوں سے رابطے میں رہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے معلوم رہتا ہے کہ میری سہیلیاں کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ جب دل چاہے ان سے بات بھی کر لیتی ہوں۔ ضروری کام کے لیے رابطہ رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت موبائل پر گپ شپ کرنا مناسب نہیں۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ نئی نئی معلومات شیئر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم مذاق کی باتیں اور لطیفے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن ان فارورڈ میسیجز میں اکثر کوئی اہم بات نہیں ہوتی، یہ زیادہ تر وقت کا ضیاع بن جاتے ہیں۔ ایسا کیسے؟ جو وقت تم غیر ضروری پیغامات پڑھنے اور آگے بھیجنے میں صرف کرتی ہو، وہی وقت تم اپنے فائدے کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہو۔ میں اپنی پڑھائی بھی وقت پر کرتی ہوں۔ پھر بھی موبائل پر زیادہ وقت گزارنے کے بجائے سیر یا ورزش کر لیا کرو۔ اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمیں وقت اچھی سرگرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، ورزش انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ، تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ یہ تم ہر وقت موبائل پر کیا کرتی رہتی ہو؟ میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن موبائل کا حد سے زیادہ استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ موبائل ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے میں ہر وقت اپنی سہیلیوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ ہر وقت دوستوں سے رابطے میں رہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے معلوم رہتا ہے کہ میری سہیلیاں کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ جب دل چاہے ان سے بات بھی کر لیتی ہوں۔ ضروری کام کے لیے رابطہ رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت موبائل پر گپ شپ کرنا مناسب نہیں۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ نئی نئی معلومات شیئر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم مذاق کی باتیں اور لطیفے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن ان فارورڈ میسیجز میں اکثر کوئی اہم بات نہیں ہوتی، یہ زیادہ تر وقت کا ضیاع بن جاتے ہیں۔ ایسا کیسے؟ جو وقت تم غیر ضروری پیغامات پڑھنے اور آگے بھیجنے میں صرف کرتی ہو، وہی وقت تم اپنے فائدے کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہو۔ میں اپنی پڑھائی بھی وقت پر کرتی ہوں۔ پھر بھی موبائل پر زیادہ وقت گزارنے کے بجائے سیر یا ورزش کر لیا کرو۔ اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمیں وقت اچھی سرگرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، ورزش انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ، تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.